السلام علیکم۔ آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ ایک دو حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آج سوموٹو لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اس خط پر لارجر بینچ تشکیل دیا، 7 رکنی بینچ۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے، چونکہ میڈیا میں اس پہ بات ہو گئی ہے کافی، لیکن ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ 7 ججز کون ہیں اور اس لارجر بینچ جو موجودہ لارجر بینچ ہے وہ دوسروں سے مختلف کیوں ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور پھر اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو صحافی جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں اترے تھے، اور کچھ ذاتی اناد یا کچھ حسد یا کچھ معاملات کی وجہ سے، تو میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو آئے چلتے ہیں۔ چلے، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے اس سے معذرت کر لی جو کمیشن بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر، تو اس سے انہوں نے معذرت کر لی، اور پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے لارجر بینچ تشکیل دیا۔ اس لارجر بینچ میں 7 ججز ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں ایک پنجابی جج ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے، اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے، کہ پنجابی ججز کے فیصلے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں رہے، اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے، یعنی ارلی 50s سے ہم شروع ہو جاتے ہیں جسٹس منیر سے، پھر آتے آتے مولوی انوار الحق تک، جسٹس ارشاد حسن خان، پھر ثاقب نثار، کھوسا، عطا بندیال، اور پھر ایک طویل سلسلہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس چھوٹے صوبوں کے ججز کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اس حوالے سے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ دلیری اور ایمانداری کے ساتھ فیصلے دیے، اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ جب جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جسٹس وقار سیٹھ کی مخالفت کی تھی، اور ان کو ایک ذہنی مریض قرار دیا تھا، اور مشرف فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جو آج ہمارے دوست عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، اور وہ اس کے باوجود بھی عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں اور جینون صحافت کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ذرا یہ یاد دلاؤں کہ جسٹس وقار سیٹھ فیصلے میں عمران خان وقار سیٹھ صاحب کے ذاتی اٹیک تک گئے تھے، اور وہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا، اور ایک ہی پیج پر تھے سارے، تو ظاہر عمران خان نے ادھر ہی جانا تھا، ان کا مدعا تو صرف اپنا اقتدار ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس جو موجودہ لارجر بینچ ہے، اس میں صرف ایک پنجابی جج ہے، وہ کافی ایماندار اور قابل جج، جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اگلے چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے، جبکہ باقی 6 ججز جو ہیں ان کا تعلق یا تو بلوچستان سے ہے یا خیبر پختونخوا سے، اور تقریباً تمام کے تمام پشتو سپیکنگ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بنیادی طور پر پشین سے ہے، پشتو سپیکنگ علاقہ ہے۔ دوسرے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، تو یہ ٹرائب جو ہے یہ پشتو سپیکنگ ہے، قلعہ عبداللہ اور ان علاقوں میں۔ اور تیسرے جج جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ابھی حال ہی میں ان کی انڈکشن ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں آئے ہیں، تو یہ تینوں ججز جو ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور تقریباً تینوں پشتون ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب باہر رہے زیادہ تر، ہو سکتا ہے ان کی پشتو ایسی نہ ہو، لیکن بہرحال وہ ایک پشتون بیلٹ سے تعلق ہے۔ باقی 3 ججز جو ہیں ان میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں،
ان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پشتو سپیکنگ نہیں ہے، گو کہ ان کا تعلق ہزارہ ہری پور سے ہے، اور وہاں پہ ہند کو بھی بولی جاتی ہے، لیکن اطہر من اللہ صاحب پشتو بولتے ہیں، اور فریکوینٹلی پشتو بولتے ہیں، اور پشتو سمجھ بھی آتی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کا تعلق جس گاؤں سے ہے، یہاں سے ایک بڑے دلیر جج گزرے ہیں بھٹو کیس میں، جسٹس صفدر شاہ صاحب، جنہوں نے بھٹو کی ضمانت لی تھی اور پھر ضیاء الحق کے عطاب کا نشانہ بھی بنے تھے، بعد میں لندن چلے گئے تھے، اور یہ اطہر من اللہ صاحب کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ تو اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ دوسرے جج کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، تو ظاہر ہے وہ تو افریدی ٹرائب کے ہیں، کوہاٹ کے آس پاس ان کا علاقہ ہے، تو وہ پشتو سپیکنگ ہے۔ اور تیسری جج خاتون جج ہیں جسٹس مسرت ہلالی، جو پشاور ہائی کورٹ سے انڈکٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آئی تھی، وہ پشتو سپیکنگ ہے۔ ان کا بنیادی تعلق ملاکنڈ تھانہ سے ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک پشتو بولتی ہے۔ تو تقریباً 6 کے 6 ججز جو ہیں وہ پشتو سپیکنگ ہے، جبکہ ایک جج جو ہے وہ اردو یعنی پنجابی یا اردو سپیکنگ ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا۔ چھوٹے صوبوں کے ججز کی تاریخ بڑی اچھی رہی ہمیشہ، یعنی آپ ایک طویل سلسلہ ہے، جسٹس اے آر کارنیلیس، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس حلیم وہی جج تھے جنہوں نے بھٹو کیس میں بھٹو کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور پھر بعد میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے، اور ایک طویل عرصہ تک، تقریباً 7-8 سال تک وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ پھر ایوب دور میں جسٹس ایم آر کیانی تھے، تو ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے تھا، کوہاٹ سے، اور بڑے دلیر اور دبنگ جج رہے، بہت ایماندار جج، بہت اچھے رائٹر بھی تھے۔ افکار پریشاں غالباً ان کی کتاب کا نام ہے، 2-3 کتابیں ہیں شاید ان کی۔ تو یہاں اس بینچ میں اکثریت جو ہے، بلکہ ایک جج کے علاوہ تمام کے تمام جج جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بما بینچ کے سربراہ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائزی صاحب سمیت، اور یہ تقریباً تمام کے تمام پشتو سپیکنگ ہے۔ تو کم از کم اس بینچ سے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بینچ کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ اس طرح کا فیصلہ کم از کم نہیں ہوگا جو عطا بندیال اور ثاقب نثار اور کھوسا کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ کم از کم یہ فیصلہ جو بھی آئے تو اس پر ایمانداری، دیانت اور دلیری کا غلبہ ہوگا اس فیصلے پر۔ ایک اور حوالے سے بھی دوستو بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے کچھ صحافی خصوصاً جو سپریم کورٹ کے بیٹ کو کور کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت کم ہے، 5-6 صحافی زیادہ سے زیادہ ہوں گے، وہ جسٹس فائزی صاحب کے خلاف جس طرح بول رہے تھے، یا جس طرح بہرحال ان کی صحافت ہے وہ جو، اور میں ایک بات بتاؤں، میرے مخاطب صرف صحافی ہیں، اور جو صحافت کرتے ہیں، جو جنون صحافی ہیں، یہ یعنی کوئی یوٹیوبر ٹائپ اور وہ غلغپاڑا کرنے والے نہیں، جو خبر دیتے ہیں اور دوسرے دن جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو وہ لوگ میرے مخاطب نہیں۔ میرے مخاطب وہ صحافی ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ صحافت کرتے ہیں، وہ جنون صحافی ہے، ورکنگ صحافی ہے، پروفیشنل۔ تو میرے مخاطب وہ ہیں کہ وہ فائزی صاحب کے خلاف گزشتہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں انہوں نے جیسے صحافت کی، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کرے، لیکن اگر وہ، اور میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اگر فائزی صاحب کے خلاف بولنا ہی ہے تو پھر سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کی صفائی ہم کر لیں، ان صحافیوں کے خلاف بولیں نا،
جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ اور گیم کھیلتے ہیں، لیکن آپ ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میں تو ٹارگٹ کروں گا پہلے اپنے دوستوں کو، جو میرے قریبی دوست ہوں گے صحافت میں، اور مجھے اختلاف ہوگا تو میں ان کو ٹارگٹ کروں گا، اور وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ اس کو ہضم بھی کر جاتے ہیں میرے اختلاف کو، یعنی ہمارے درمیان کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو وہ ہمارے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ میں اور متی اللہ جان بہت پرانے اور قریب ترین دوست تھے، میں نے ان پہ کئی مرتبہ تنقید کی لیکن ہمارے تعلقات پر اثر نہیں پڑا۔ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں، جو پروفیشنل نہیں ہوتے وہ ان کی تو بات ہی چھوڑے، وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے، وہ صحافی نہیں ہوتے۔ لیکن ان دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو فائز عیسیٰ صاحب پہ مسلسل گولہ باری کی، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کریں، لیکن آج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم، جو چیف جسٹس ابراہیم صاحب ہیں، دوست ہیں ہمارے، بہت ہانسٹ جج ہیں، میں ان کے کریڈیبلٹی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن ان کے فیصلوں سے تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے جانبدارانہ ہو سکتے ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کے حوالے سے پتہ نہیں حماد اظہر کہاں سے اچانک، یہ اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما اچانک نمودار ہو جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ریلیف لے کر نکل جاتے ہیں۔ وہ جو زرتاج گل آئی تھی، شہریار افریدی آئے تھے، بہت سارے لوگ وہاں پہ آئے۔ آج اچانک حماد اظہر لاہور سے تعلق ہے لیکن اچانک اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں نمودار ہوئے، اور 10 منٹ کے اندر 51 کیسز میں 51 کیسز میں انہیں ضمانت ملی۔ یہ غالباً ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ موصوف کہاں سے آئے، اور 10 منٹ کے اندر 51 کیسز میں، جن میں 9 مئی کیس بھی ہے، اور وہ ان کو ضمانتیں ملی، ضمانتوں کی بھرمار ہو گئی۔ تو پھر ہمارے ان دوستوں کو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ یہ اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں، اگر اس معاملے کو بھی یہ ایک میزان اٹھائے دیکھیں اور ایک بیلنس صحافت کے ساتھ دیکھیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا حق بنتا ہے کہ دوسروں پہ بھی تنقید کریں، لیکن اگر اس پہ یہ خاموش رہے تو پھر یہ ان کی صحافت پر ہم سوال اٹھائیں گے کہ آپ صحافت کرتے ہیں تو اگر ادھر اعتراض اٹھاتے ہیں تو پھر ادھر بھی اعتراض اٹھائے، پھر ادھر کے معاملات کو بھی ٹٹولے، پھر اس پہ بھی بولے کہ بھائی 10 منٹ کے اندر 51 کیسز میں ضمانتیں کیسے ملی ایک شخص کو، اور یہ کہاں سے آیا اچانک، یہ تو مفرور تھا، تو یہ اچانک کہاں سے نمودار ہوا اور یہاں ہائی کورٹ میں آ کے ضمانتوں کا ایک پلندہ لے کر نکلا۔ لیکن اگر یہ اس پر نہیں بولیں گے اور اس پر خاموش رہیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اس لیگیسی کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہائیبریڈ رجیم کی لیگیسی تھی، اور آپ وقار سیٹھ کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، پھر آپ مشرف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مشرف کے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے والے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر آپ ثاقب نثار کے پاناما کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر آپ بابا رحمتے کی لیگیسی کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر آپ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے اس جعلی نیب کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر آپ اے سی اتروا دوں گا اور مونچے اتروا دوں گا بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر آپ مظاہر نقوی کے میگا کرپشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ اس پہ خاموش رہے تو اس کا مطلب تو پھر ظاہر یہ لیا جائے گا کہ پھر آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، پھر آپ صحافت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ صحافت تو ہانیسٹی، ایمانداری اور بیلنس کا نام ہے کہ آپ جہاں بھی آپ کو غلطی نظر آئے اس کے خلاف بولے، لیکن اگر آپ اس پہ نہیں بولیں گے تو پھر آپ کا بیانیہ واضح ہے، اور جب آپ کا بیانیہ واضح ہو جائے گا
تو پھر ہم اپنی صحافت کریں گے، پھر آپ اپنی صحافت کریں۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔